بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم عزیز دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت بھی پڑھی ہے جس میں قربانی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس میں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن ہاں اس شخص کا تقوی پہنچتا ہے جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کے دل میں کیا خیال تھا اور اس کی نیت کیا تھی، چونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں نیت پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے تو اسی حساب سے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں، اور اگر ہماری نیت جو ہے دنیا کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، دنیا کو دکھانے کی ہوتی ہے، ریاکاری کی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی اجر نہیں دیں گے اور نہ اسے قبول فرمائیں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی واجب ہے ان لوگوں پر کہ جو نصاب کے مالک ہیں۔ نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس میں اتنا مال ہو کہ اس کی مقدار جو ہے یا تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی دونوں چیزیں ہیں، تو اگر ان دونوں کی مقدار ملا کر جو ہے اتنی ہو جاتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مال جو ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور اس کی مقدار اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک پورا کا پورا پریوار جو ہے وہ ایک جانور خرید لیتا ہے، مثلاً کوئی شخص ایک بکرا خرید لیتا ہے اور اسے پورے گھر کی طرف سے جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ گھر والے سمجھ لیتے ہیں یا وہ شخص جو قربانی کرنے والا ہے سمجھ لیتا ہے کہ سب کی طرف سے قربانی جو ہے ادا ہو گئی۔ تو دوستو، جو شخص صاحب نصاب ہے ان تمام پر الگ الگ جو ہے قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس میں نصاب کے بقدر مال ہے، جو گھر کا مالک ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر اس میں رہنے والی عورت ہے، اس کے پاس میں اتنا سونا یا چاندی ہے یا اتنا کیش ہے یا ضرورت سے زائد مال ہے، تو اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی، اسے الگ سے کرنی پڑے گی قربانی۔ اور ایسے ہی اگر ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں اگر وہ بالغ ہیں اور ان کے پاس میں بھی اتنا پیسہ ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو ان بچوں پر الگ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ عام طور سے ہم لوگ ان چیزوں میں غفلت کرتے ہیں۔ ایک یہ خیال جو ہے لوگوں کا سامنے آیا ہے کہ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر لگاتار ہم نے 7 مرتبہ قربانی کر لی، 7 سال قربانی کر لی ہے، تو پھر جو ہے ہمیں آگے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف غلط فہمی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو مال و دولت سے نوازے اور قربانی کا موقع آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کبھی تو والد صاحب کی طرف سے حصہ لے لیتے ہیں، اگلی عید الاضحیٰ آتی ہے اس میں والدہ کی طرف سے حصہ لے لیتے ہیں، اس سے اگلی جو عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس میں دادا کی طرف سے یا دادی کی طرف سے حصہ لے لیتے ہیں، اور ہم اسے کافی سمجھتے ہیں کہ یہ سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہو گیا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، گھر میں سے ہمارے دادا دادی میں سے، ماں باپ میں سے یا ہمارے بیٹا بیٹی میں سے جو شخص بھی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اسے اپنی طرف سے الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے تو اس شخص کے اوپر قربانی کس حالت میں واجب ہوتی ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے اوپر قرضہ ہے اس پر تو قربانی واجب ہے ہی نہیں۔ اس کی تفصیل مختصر سی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس میں مال ہے اور اس شخص کے اوپر قرض بھی ہے تو وہ شخص جو ہے اس قرض کی قیمت کو نکال لے جو اسے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد میں اگر وہ صاحب نصاب باقی رہتا ہے تو تب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر وہ قرضہ ادا کرتا ہے اس رقم میں سے، اس مال میں سے جو اس کے پاس میں ہے،
اور قرضہ ادا کرنے کے بعد میں اس کے پاس میں نصاب کے بقدر مال نہیں رہتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔